وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. حضرت ابراہیم کی زندگانی جس کے اندر مومنین کو ہمت ملتی ہے اور درس ملتا ہے کہ ایک مومن کس طریقے سے بتوں کے کلچر میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو بچا کر رہنا سیکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ واقعاً صاحبان خدا، مردان خدا کا کام ہے، یہ مرد کا کام نہیں ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. کلچر اگر بت پرستی کا ہو، کلچر اگر فحشا کا ہو، کلچر اگر گندگی کا ہو، جھوٹ کا کلچر ہو، جھوٹ کے بنیادوں پر ہو، اس کلچر میں اگر ایک شخص، ایک جوان اپنے دین اور ایمان کو بچا کر رکھے، یہ خدائی نصرت کا کام ہے، یہ خدائی نصرت ہے، ورنہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. انسانی ذہن کے اوپر جو چیزیں حکومت کرتی ہیں وہ ہے کلچرز، یعنی اس کے لیے تمدن کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں. ہر چیز کا ایک تمدن ہے، یعنی ہماری زبان میں کلچر ہے، اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بڑا انویسٹمنٹ ہے، حکومتیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں کلچر بنانے میں. بڑے بڑے سسٹمز دنیا کے اس کے پیچھے ہیں، فلموں کے ذریعے سے، شوز کے ذریعے سے، نہ جانے دیکھیں آپ کروڑوں میں ہیں آج. ایک چھوٹی بات سمجھانے کے لیے انسان آج ایک کلپ بنا دیتا ہے، 5 منٹ کی کلپ، 10 منٹ کی کلپ، ویڈیو کلپ، ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، پیسہ خرچتا ہے تاکہ اس کا کلچر پروموٹ ہو، اس کا کلچر لوگوں کے درمیان نفوذ کر جائے. آج دیکھیں ہر چیز کے لیے بارڈر ہے. ہندوستان کے حدود ہیں، باقاعدہ بارڈرز ہیں، پاکستان کے بارڈرز ہیں، ایران کے بارڈرز ہیں، امریکہ کے بارڈرز ہیں،
یورپ، رشیا، سب بارڈرز ہیں، لیکن کلچرز کے بارڈرز نہیں ہیں، تمدن کی کوئی حدود نہیں ہے۔ کلچر نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان گھر ہے، یہ ہندو گھر ہے، یہ سیدوں کا گھر ہے، یہ براہمن کا گھر ہے۔ کلچر نہیں دیکھتا۔ کلچر کا کام ہے نفوذ کرنا، اور ایسے نفوذ کرے گا کہ نفوذ ہونے کے بعد جو کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ نفوذ کر گیا کلچر، زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ان کی زبانیں بند تھیں۔ یہ کہتے تھے کہ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے کیا ربط ہے، ہمارے باپ دادا ان چیزوں کی پرستش کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یعنی بت پرستی کے کلچر نے ان کے زبانوں کے اوپر تالا لگا دیا تھا۔ یہ لوگ تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہت ساری ایسی قومیں جو اجڑ گئیں، ویران ہو گئیں، ان کی ویرانی کا سبب یہ ہے کہ ان تک حق پہنچنے کے بعد یہ لوگ تحقیق نہیں کر رہے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے حق بات معلوم ہونے کے بعد انسان تحقیق کرتا ہے۔ آج ایک انسان مولانا کوئی ممبر سے جا کر کوئی ایسی بات پڑھ دے، ایسی روایت پڑھ دے جو سامنے والا ایک جوان سننے کے بعد اسے خواہش ہوتی ہے آخر میں اس کے ڈیپ میں جاؤں، جا کر تحقیق کروں آخر کیا ہے یہ روایت۔ جاتا ہے، ٹائپ کرتا ہے، نہ جانے انٹرنیٹ کے اندر، گوگلز کے اندر، اس روایت کو نکالتا ہے۔ یعنی کافی سمارٹ دور ہے یہ۔ انسان کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو الفاظ کے ذریعے سے، ورڈز کے ذریعے سے وہ لوگ تحقیق کر لیتے ہیں۔ ورڈز کے ذریعے سے گوگل میں ایک ورڈ ڈال دیتے ہیں، نہ جانے کتنے نتیجے دے دیتا ہے گوگل، فار، اگینسٹ، اچھے راویوں کے جملے، اچھے راویوں کے حدیثیں، راویوں کی طرف سے غلط راویوں کی باتیں، ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے انٹرنیٹ۔ اسے کہتے ہیں تحقیق۔ سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جو تحقیق کے اسباب رکھنے کے باوجود تحقیق نہ کرے۔ سب سے بڑا جاہل انسان ہے وہ۔ پہلے زمانے میں لائبریریوں میں جانے پڑتے تھے، جانا پڑتا تھا، بس کی ٹکٹ لو، بس میں بیٹھو، فلاں شہر میں جاؤ، فلاں لائبریری میں جاؤ، فلاں کتاب ڈھونڈو۔ ایک لمبا عرصہ ہوتا تھا یہ۔ بھائی ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، پوسٹ کرتے تھے، خط لکھتے تھے مراجع تقلید کو، آیت اللہ خوئی کو لکھتے تھے، آیت اللہ باقر الحکیم کو، آیت اللہ محسن الحکیم کو، باقر الصدر کو، آیت اللہ بروجردی کا دور، آیت اللہ امام خمینی کا دور، آیات اعظام جو اس دور میں خطوط لکھتے تھے لوگ، خط جاتا تھا ایک 10 دن 15 دن بائی شیپ اور زیادہ لیتا تھا، پھر آتا تھا اتنا ہی ٹائم، کئی مہینے، ایک جواب آنے کے لیے کئی مہینے تک رکنا پڑتا تھا انسان کو۔ ایک زمانہ وہ تھا۔ لیکن آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آپ نے یہاں پر سوال ٹائپ کیا، انٹر کیا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سو اینڈ سو ان کے دفتر کے کمپیوٹر کے ای میل پر آپ کا سوال آ گیا۔ کتنا شارٹ پیریڈ، منی سیکنڈز میں آپ کا سوال چلے گیا، منی سیکنڈز میں آپ کا جواب بھی آ گیا۔ کتنا فاسٹ دور ہے یہ۔ اس
ترقی یافتہ دور کے اندر اگر انسان تحقیق نہ کرے، یہ انسان احمق ہے، جاہل ہے، اس لیے کہ تحقیق کا جذبہ نہیں ہے۔ ٹیلی فون استعمال کرتا ہے، دیکھیں کتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے انسان آج ٹیلی فون کے اندر، واٹس ایپ کے پیچھے کتنے گھنٹے دیتا ہے، انسٹاگرام کے پیچھے کتنے گھنٹے دیتا ہے۔ فیس بک پہلے تھا لیکن آج فیس بک نہیں، اس کی جگہ انسٹاگرام لیا، یا جو بھی ہے، ٹویٹر ہے، نہ جانے کیسے کیسے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے انسان۔ ہر چیز کا ایک فرہنگ بنا، فرہنگ کلچر بنتا ہے۔ پہلے نہیں تھا، پہلے انسان ایک ویڈیو اگر بنانے ہوتے تو ایک اچھی جگہ پر جاتے، کیمرہ لے کر جاتے، کیمرہ مین لے کر جاتے، پہاڑیوں کے پاس، سمندروں کے پاس، نہ جانے نیچرل یعنی نیچر کے درمیان، طبیعت کے بیچ میں، نہروں کے پاس، درختوں کے بیچ میں، پھر اس کو ایک ایڈٹ کر کر نہ جانے کیا کیا کرتے تھے وہ زمانے میں۔ لیکن آج ٹیلی فون نکالا جیب سے، اور نکالنے کے بعد فوراً ایک کلپ بنا دیا، چھوڑ دیا، کلپ بنا کر چھوڑ دیا۔ ایک کلچر بن گیا آج، اتنا برا کلچر آج ڈومینیٹ کر رہا ہے لوگوں کے اوپر کہ بعض ایسے آپ دیکھیں گے، آپ انٹرنیٹ کے اوپر، ٹیلی فونز کے اوپر، اسمارٹ فونز میں نہ جانے چھوٹے چھوٹے 1-1 منٹ کے کلپس بناتے ہیں، جس کے اندر اچھا کلچر تقریباً ضائع ہو چکا ہے، تقریباً اچھا کلچر، برا کلچر رواج پکڑ چکا ہے۔ یعنی بے مزہ مسخرہ بازی، جوکس کے عنوان پر، اور نہ جانے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کوئی ایک شیپ نہیں دے سکتی، یہ سب چیزیں شیپ نہیں دے سکتے۔ بہرحال دشمن چاہتا تھا کہ کلچر ڈومینیٹ کریں ساری دنیا کے اندر، اس لیے اس کے کوئی حدود نہیں ہوتے، کوئی بارڈرز نہیں۔ یہ فرہنگ آپ کو خانہ کعبہ کے اندر بھی جائے گا، مکے کے اندر بھی جائے گا۔ مکے کے اندر ایک انسان مثلاً احرام کی حالت میں انٹرنیٹ کے اوپر ٹک ٹاک کا ایک کلپ دیکھے گا، یعنی دشمن جو کلچر تمہیں دینا چاہ رہا تھا وہ مکے تک پہنچا چکا ہے۔ ہمارے پاس اس سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے سپاہی نہیں ہے، ہم خود گرفتار ہیں بنی اسرائیل کی طرح، فرعون کے غلامی میں ہم خود گرفتار ہیں۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر ٹائم پاس کریں۔ آج ہمارا ٹائم پاس کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، آج ہمارا ٹائم پاس اسٹوپڈ گیمز ہیں، آج ہمارا ٹائم پاس کلپس ہیں، موویز ہیں، کلپس ہیں۔ آج ہمارا ٹائم پاس وہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر نہج البلاغہ کی 1-2 حدیث دیکھیں، نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر پڑھیں، خدا کیا کہنا چاہتا ہے، ایک ذرا چند سوروں کے ترجمے یاد کریں، یا نہیں ہمارے پاس۔ مثلا نماز میں ہم کہتے ہیں کہ دل نہیں لگتا، جسے دیکھو یہی کہتا ہے کہ دل نہیں لگتا نماز میں، کیا کریں؟ ذہن ادھر جاتا ہے، ذہن ادھر جاتا ہے، ذہن پراکندہ ہو جاتا ہے، پھرنے لگتا ہے ذہن ہمارا، کبھی کاروں کی طرف جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کی طرف جاتا ہے، کبھی لوگوں کی طرف جاتا ہے، ذہن دل نہیں لگتا۔ اس لیے نماز میں دل نہیں لگتا کہ ہمیں مفہوم نماز معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ حمد کے اندر کانٹینٹ کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک انسان ایک سورہ کا ایک ترجمہ یاد کر لے، خالی سورہ کا الحمدللہ رب العالمین،
نماز پڑھ رہے انسان اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ذہن میں ترجمہ ہے خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ 6 دن اگر انسان 10 دن پریکٹس کرے ترجمہ اس کا ذہن میں، زبان پر نہیں، زبان پر لائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، ذہن میں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی نہیں، آپ کو صرف سننا ہے، جماعت میں سورے سننا ہے، بقیہ دیگر اذکار آپ کو پڑھنا ہے جناب، آپ کو خود دھیرے دھیرے سے پڑھنا ہے۔ دیگر اذکار یعنی قنوت کی دعا، رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تشہد، یہ سب آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ لیکن جہاں پر سورے کی بات ہے، تلاوت قرآن، حمد اور سورہ، یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ جماعت میں ہوں تو سننا ہے آپ۔ اگر اس کا ترجمہ معلوم ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، عالمین کے پالنے میں، انسان جیسے جیسے سورے پڑھتے رہے گا اس کے ذہن میں ترجمہ آتے رہے گا، اسے معلوم ہوگا کہ آخر کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ ویسے یہ جیسا فارن موویز کے نیچے جو ان کی زبان کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا آتا ہے، سب ٹائٹلز جسے کہا جاتا ہے، یا کیا کہتے ہیں وہ، ٹرانسلیشن، یہ اس طریقے سے ہے، یعنی نماز چلتی رہتی ہے، ذہن میں ترجمہ چلتے رہتا ہے۔ بہت آسان، بہت آسان، لیکن نہیں ہے، ہم لوگ نہیں کرتے کام، اس لیے کہ ہم لوگ اس سے دور ہو چکے۔ انسان کبھی ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، جیسا سمندر کی موجیں، ایک جگہ ٹھہرا ہوتا ہے انسان، ایک جگہ پانی میں ڈوبتا ہے، وہ موجیں اسے دوسری جگہ لے کر چلے جاتی ہیں، انسان دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ ایسا انسان اگر تھوڑا سا دور ہو جائے، ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ میں دین سے دور ہو گیا، میں مذہب سے دور ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا پانی کے اندر ادھر ادھر ہو گیا انسان، کبھی بھی آ سکتا ہے، لے کر آئے، کوئی مشکل راستہ نہیں ہے لوٹنا دین کی طرف۔ لیکن بعض فرہنگ تمہیں ڈیڈ اینڈ پر لے کر ٹھہرا دیتے، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بعد تمہیں لوٹنا ہی ہے، پیچھے لوٹنا ہے، یو ٹرن لینا ہے تمہیں، اس لیے کہ وہاں سے آگے راستہ نہیں ہے۔ ایک ایسا کلچر، فحشا کا کلچر، آگے راستہ نہیں ہے سوائے بربادی کے، فحشا کا کلچر، جھوٹا تمدن، ایک جھوٹا کلچر، یہ سب ایسے گناہ ہیں جس کے بعد راستہ نہیں ہے آپ کو، آپ یہ سمجھیں گے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں، واپس لوٹنا ہے، اسے کہتے ہیں استغفار، توبہ، انسان اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے واپس۔ کیا کرتے ہیں جب آپ جاتے ہو گاڑی لے کر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے، نہ سڑک ہے اس کے اوپر، نہ راستہ مشخص ہے، چلے گئے تھے، آگے بڑھتے گئے، لیکن ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا، آپ فوراً ریورس لیں گے، گاڑی کو پلٹائیں گے، دل میں آپ کے دھڑکن بڑھ جائے گی، مجھے صحیح راستے پر جانا ہے، اب کب وہ راستہ مجھے ملے گا، کیسے میں پہنچوں گا اس تک، یعنی واپس لوٹنا ہے آپ کو۔ جیسے آپ واپس لوٹ گئے، صحیح راستے پر آ گئے، ہائی وے پر آ گئے، آپ ایک اطمینان کی سانس لیں گے آپ کہ میں صحیح راستے پر آ گیا ہوں، یہاں سے راستہ کلیئر ہو جائے گا تمہیں۔ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، انی لعلی جادۃ الحق وانہم لعلی مضلۃ الباطل۔ جادہ کہتے ہیں ہائی وے کو، ہائی وے جو ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز پائی جاتی ہے، جس کے اندر سگنلز ہوتے ہیں، سلو، ہالٹ اینڈ گو، سٹاپ اینڈ گو،
یا وہ سگنل جو روک دیتے ہیں، علامتیں کہ کس طرف جانا ہے، کتنا دور ہے تمہارا مقصد، یہ سب ایک ہائی وے ہی بتا سکتا ہے، مظلے باطل نہیں بتا۔ اگر گاڑی ہائی وے سے اتار کر ہم بیابان میں لے کر چلے گئے، نہ آپ کو سڑک ملے گی وہاں پر، نہ آپ کو علامتیں ملیں گے، علامتیں آپ کو صحیح راستے پر ملیں گی۔ انسان اطمینان پا جاتا ہے، خود کو سیف رکھتا ہے، جہاں پر جیسے ریڈ سگنل آ گیا رک جاتا ہے، حرام، اب آگے جائیں گے تو حرام، ہلاکت ہے اس میں۔ ریڈ سگنل کیوں ہوتا ہے؟ ریڈ سگنل تاکہ رک جاؤ بھائی، یہاں پہ تمہارا گزر اب ممنوع ہے، تم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، تم مر جاؤ، تمہارے گاڑی کے اندر جو بیوی بچے ہیں وہ شاید مر جائیں، رک جاؤ۔ اسلام قانون لاتا ہے یہاں پر، جس کے پاس راستہ نہیں ہے وہ قانون نہیں ہے، باطل کے پاس قانون نہیں ہے، باطل کے پاس فحشا ہے، فحشا کا قانون نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ انسان فحشا میں چلے جائے، کسی بھی لڑکی کے اوپر نگاہ کر سکتا ہے وہ، اس لیے کہ فحشا کا دستور ہے یہ کہ وہ صرف خوبصورتی کو ٹارگٹ کرتا ہے، تاکہ وہ کیسے بھی ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، خواہشات، حرام حلال نہیں دکھاتا، اس لیے مظلے باطل ہے یہ۔ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا انسان جہاں پر ڈیڈ اینڈ، کوئی راستہ نہیں، کوئی علامتیں نہیں ہیں، جتنا یہ اندر جاتے رہے گا اتنا پھنستے رہے گا، اتنا پھنستے رہے گا۔ آخر ترین انسان یہ ہے کہ جیسے ہی خدا نخواستہ گناہ کا مار پڑ جائے، یہ فوراً لوٹ جائیں، فوراً لوٹ جائیں، توبہ کر لیں، اچھی زندگی شروع کریں۔ اچھی زندگی میں برکتیں ہیں، تقوی والی زندگی پروردگار انسان کے راستوں کو کھولتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی الہی اختیار کرے گا، خوف کھائے گا اللہ سے، یعنی صحیح دین اپنا لے گا، حرام و حلال کو سمجھنے لگ جائے گا، اپنے آپ کو حرام سے روکے گا، اچھائی کی طرف رکھے گا، یجعل اللہ مخرجا، من یتق اللہ یجعل اللہ مخرجا، خداوند متعال اس کے راستوں کو کھولتا ہے۔ ایک خدا رزق کے ذریعے سے، ہر رزق، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا انسان، کہ خدا جب بائیڈن کو رزق دیتا ہے، جوز کو یعنی زیونسٹ کو رزق دیتا ہے، دشمنوں کو رزق دیتا ہے، کیا مومنوں کو چھوڑ دے گا؟ راستے بتاتا ہے، مومنوں کے لیے راستے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، خدا کے ہاتھ سے یہ کام فوت نہیں ہوتا، کوئی بھی کام آن ٹائم ہو جاتا، آن ٹائم، ذرے سی کوشش کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھائی ٹائم گزر گیا اب اللہ بھی کیا بھی نہیں کر سکتا، ہوتا ہے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے آپ۔ ان اللہ بالغ امرہ ہے، خداوند متعال اپنے سارے امور پر تسلط رکھتا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ جو کرتے تھے وہ آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اٹھا کر کہہ دیا کہ انتم فی ضلال مبین، تم ایک کھلی گمراہی میں۔ انسلٹ ہوگی ان لوگوں کی، ان کے فرہنگ کی انسلٹ ہوئی، ان کی سنتوں کی انسلٹ ہوئی۔ یہ کیا، یہ سامنے کا لونڈا کہ ہمارے دین کے اوپر انگلی اٹھا دیا،
بولتے نا ہم لوگ، سامنے کا پوٹا کو ہمارے عقیدے کے اوپر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. ایک بیچارہ طالب علم محنت کر کے پڑھ کے آتا ہے، آ کر کہتا ہے بھائی یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تم دین و دنیا و آخرت کے لیے تمہارے لیے صحیح نہیں، دین و دنیا کے لیے صحیح نہیں ہے. ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے چلے آئے، انہوں کون ہوتے آ کے روکنے والے؟ ہم ضلال مبین اسی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. اسے اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، کیونکہ ظالم ہو گئے لوگ. کھلی ہوئی گمراہی کون کرتے ہیں؟ ظالم کرتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دیکھیں کتنا مذمت کیا ظالمین کے خدا نے. ہدایت نہیں ہوتی ظالم کی. خدا نے یہاں پر یہ نہیں کہا پرٹیکولرلی ظالم وہی ہے جو سوٹ سے، تیر سے، گولی سے سامنے والے کو مارے وہ ظالم ہے. اسرائیل جو فلسطین پہ مارتے ہیں صرف وہی ظالم ہے. سعودی جو یمن پہ مارتے ہیں صرف وہی ظالم ہے. ظالم ہم بھی ہو سکتے ہیں کسی مرحلے میں. ظالم اگر ہم نے نفس کو صحیح غذا نہیں دیا تو ہم نے نفس پر ظلم کیا، غذا معنوی یا کوئی بھی. بدن کے ساتھ اگر ہم نے زیادتی کی تو بدن پر ظلم ہی ہے. ظلم بہت ساری چیزیں. انسان چلتا پھرتا ایک ڈنڈا اٹھا کر جھاڑوں پہ مارتا، درخت کی ڈھال ٹوٹ جاتی، یہ ظلم ہے، نیچر پر ظلم ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ تم سے سوال کیا جائے گا کس چیز کے بارے میں؟ عن البغار والبہائم انکم مسئولون. عن البغار، نیچر کے بارے میں سوال کرے گا اللہ. تم نے ہوا کو کیوں پولیوٹ کیا؟ ہوتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے. شاید جس کا گاڑی کا سائلنسر اچھا نہ ہو وہ تیزی سے بھگاتا ہوا پیچھے سے کالے دھوئیں چھوڑتا ہوا سڑک کے اوپر تیزی سے بھاگ جائے، پولیس سے بچ جائے، سب ہو جائے. لیکن یہ جو دھوئیں سے اس نے لوگوں کو پریشان کیا، اللہ کے پاس نہیں بچ سکتا. وہ سید ہی کیوں نہ ہو، وہ آل رسول ہی کیوں نہ ہو، یعنی رسول کے اولاد. مثلا سادات، آل رسول سے مراد ائمہ معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. سادات جو آپ لوگوں کے اندر بہت ایسے لوگ ہیں جو سید ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا، سوال کرے گا. تو نے نیچر کو پولیوٹ کیا، پانی کو پولیوٹ کیا، پانی کو خراب کیا، تو نے درختوں کو توڑا، پودوں کو ویران کیا. دنیا میں اگر بچ گئے تو آخرت میں سوال ہے اس کے اوپر. یہ ایک سنجیدہ مسئلہ اسلام کا ہی. ہم بڑی بڑی ڈسکشنز کرتے، ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر ڈسکشنز ہوتے، امام زمانہ کے اوپر ڈسکشنز ہوتے، فلاں 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 فلاں. جو سامنے کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم سیریس نہیں لیتے. عن البہائم، حتیٰ جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا تم سے. جانوروں کے بارے میں لوگ جانوروں کو لے جا کر قید کر کے رکھ دیتے ہیں، قید بنا لیتے ہیں. جانوروں کو اندر ایک پنجرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، جانور اسی میں پڑا رہتا بیچارہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جانور کو لے جا کر قید کر کے رکھو. آزاد چھوڑو جانور. کبوتر کو آزاد چھوڑو. بعض جانور لوٹتے ہیں اپنی طرف، امانت والے گھر کے اندر لوٹ جاتے ہیں بعض جانور. یعنی یہ نہیں کہ جانور ہے اسے کیسے جائے مارا جائے. بعض لوگ بلی پہ پتھر مارتے ہیں، بعض لوگ فلاں پہ کرتے ہیں. عن البغار والبہائم، اللہ تم سے سوال کرے گا کس کے بارے میں؟ نیچر کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں. اس لیے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح 19 رمضان، صبح 19 سحری کے بعد جب مسجد کو جا رہے تھے، مرغابیاں آ کر آپ کے دامن سے لگنے لگی. نہ جانے اپنے بے زبانی کے عالم میں کیا کہہ رہی تھی امام امیر المومنین سے. امام اپنی ابا کو چھڑاتے ہیں، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹے اگر تم پال سکتے ہو انہیں گھر میں رکھ، اگر نہیں پال سکتے ہو انہیں آزاد کر دو، ان کے حوالے کر دو جو پالتے. کتنا خیال.
کتنا خیال رکھتے تھے یہاں پہ امام، جانوروں کا خیال۔ کتا عین نجس ہے ہمارے پاس، کتے سے زیادہ نجس کوئی جانور نہیں۔ یہی کتا مکے کے راستے میں جب فتح مکہ کے لیے پیغمبر گزر رہے تھے، ہائی وے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کتیا، جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ پیغمبر رک جاتے ہیں، لشکر سے کہتے ہیں کہ راستہ بدلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آوازوں سے لشکر، آرمی، ان کے جوتوں کی آوازوں سے یہ کتے اور یہ بچے ڈر جائیں اور اٹھ کر بھاگ جائیں، بھوکے پیٹ رہ جائیں۔ پیغمبر نے سارے لشکر کا راستہ بدل دیا ایک جانور کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتا ہے دین، یہ ہوتا ہے اسلامک کلچر جو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن ویسٹرن کلچر یہ نہیں، ویسٹرن کلچر وہی لوگ باعزت ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہے اور جو ہمارے غلام ہیں، ویسٹرن کلچر ہے یہ۔ بہرحال بقیہ انشاءاللہ بات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔